الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے پیدا کیا واسطے تمہارے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب، ثم پھر قصد کیا آسمان کا، فسواہن پس بنا دیا ان کو 7 آسمان، وہوا اور وہ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے پیدا کی، سانپ، بچھو اور حشرات الارض، جن کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ابھی چند دنوں کے بعد مچھر آ جائے گا تو لکم تمہارے نفع کے لیے اس میں کیا نفع ہوگا؟ بچھوؤں میں، سانپوں میں اور بہت ساری مخلوق۔ تو اس پر یہ اعتراض ہے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نفع کے لیے پیدا کی۔ بعض وہ چیزیں ہیں جن کا نفع ظاہر ہے اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کا نفع ظاہر نہیں ہے۔ آج سائنس کا دور اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے سائنس کی تحقیق کی، لیکن تائید وہ ہماری کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی حشرات الارض یا کوئی بظاہر جو نقصان دہ چیزیں ہیں، حقیقت میں ان کا بھی نفع ہے، ان کا بھی نفع ہے۔ بعض مقامات پر بعض حشرات الارض کو ختم کیا گیا، لیکن ان کے جب نقصانات کا مشاہدہ ہوا جو بظاہر ان کا کوئی نفع نہیں تھا، تو ان کے تلف ہونے کے بعد نفع کا مشاہدہ کیا گیا۔ تو بہرحال یہ اعتراض کہ بعض چیزیں نافع ہیں اور بعض نہیں، در حقیقت ہر چیز نافع ہے، بعض کا نفع ظاہر ہے اور بعض کا نفع ظاہر نہیں۔ اس کی تائید میں سورہ جاثیہ آیت نمبر 13، اللہ الذی سخر لکم البحر وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، جمیعا منہ، جہاں دو تمام کا تمام، من ہو من اندے ہی وحدہ لا شریک لہ، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں بھی موجود ہیں آپ کے لیے مسخر جمیعا منہ، سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہاں پر بھی زمین میں جتنی چیزیں پیدا کی، تم عقیدہ رکھو کہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہی ان کو پیدا کیا۔ ایک جیسے دوسرے مقام پہ سورۃ النحل میں موجود ہے، آیت نمبر 53، ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس نعمتیں اس پر حکم یہی لگتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ہے۔ دوسرا جواب کہ جہاں ہر چیز نہیں مراد، نعمتیں مراد ہیں، اور نعمتیں جتنی بھی ہیں ما بکم من نعمت فمن اللہ، سورۃ النحل آیت 53۔ لیکن یاد رکھو جو پہلا جواب ہے یہ جواب راجی ہے، اور
اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو وہ جواب راجح ہے اور دل کو لگنے والا جواب ہے۔ اچھا، یہاں پر حضرت شیخ القرآن کی بات بڑی عجیب ہے، پنڈی والے شیخ، اور وہ انہوں نے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ سے لی۔ فرماتے ہیں نفع کے لیے پیدا کیا تمام چیزوں کو۔ نفع کیا ہے؟ کھانے پینے کے لیے نہیں، توحید سیکھو، توحید سیکھو، توحید۔ زمین میں جو کچھ پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے کہ ہر فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، یہ نفع ہے کہ ایک ایک چیز سے اللہ کی توحید کا سبق لو، سیکھو توحید۔ اب اس پر بھی کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ جہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھو، لکم پر اہل تشیع اور رضا خانی نے ایک قاعدہ مستنبط فرمایا، لیکن جو بعض علماء اور مفتیوں کو بھی دھوکہ لگا اس کو رفع کرنا مقصود ہے کہ اصل چیزوں میں کیا ہے؟ اباحت ہے جب تک منع نہ آئے۔ یہ اچھی طرح سمجھو، اصل اشیاء میں اباحت ہے جب تک منع نہ ہو۔ تو اس پر پھر آگے چلتے ہیں، دیکھو جی، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، تو آپ جس بدعت سے بھی روکیں گے تو آگے سے جواب ملتا ہے منع دکھاؤ۔ اور مولوی سپیشل یہ تعلیم دیتے ہیں، اگر تم سے کوئی پوچھے نا بدعت کے متعلق کہ عید میلاد یہ تیسری عید کہاں سے نکالی، تم منع دکھاؤ۔ جنازے کے بعد مربع جا دعا اگر کوئی پوچھے کہاں سے آئی، تم اس کے گلے پڑ جاؤ، جی منع دکھاؤ۔ منع کہاں ہے؟ کل، جمعرات، 40واں، اسقاط، ختم شریف اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب کیا دکھاؤ؟ منع دکھاؤ۔ اور اس پر جو اہل بدعت مناظرین ہیں بڑی ڈانس کرتی اور کہتے ہیں بس ایک ہم نقطہ بیان کر رہے ہیں، جتنے یہ بدعت کرنے والے وہابی دیوبندی ہیں، مفتی احمد یار کہتے ہیں وہابی گلابی، یہ وہابی گلابی دیوبندی یہ سب کے سب ان کو ہم نے منہ بند کر کے رکھ دیا۔ لہذا ایک ہی لفظ ہے، منع دکھاؤ، منع دکھاؤ، منع دکھاؤ۔ بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ سب علماء کو جمع کر کے کہ ایک رات میں میرے بیٹے کو عالم بنانا ہے۔ سارے پریشان ہوئے، ایک مولوی کوئی سمجھدار بھی تھا، اس نے کہا جی میرے ساتھ بھیجو۔ اس نے ساری رات اس کے بیٹے کو کہا آرام سے شہزادے سو جاؤ۔ صبح ایک باب علم کا القاء فرمایا، اور وہ باب علم کیا تھا؟ لا نسلمو، لا نسلمو، کہ کل مجلس سے مناظرہ ہو تو اٹھ کے کہہ دینا ایک ہی لفظ، لا نسلمو، میں نہیں مانتا۔ مناظرہ شروع ہوا، بڑے بڑے حضرات جو ایک بڑی تقریر کر کے مزین آتا وہ بڑا کھڑا موڈ سے لا نسلم۔ بادشاہ حیران، بھائی اتنا بڑا عالم لا نسلم، کسی کے ساتھ بھی اتفاق نہیں، لا نسلم۔ تو کسی نے کہا بادشاہ کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ تیرا باپ ہے، اس نے کہا لا نسلم۔ تو یہ ایسے نکتے ہوتی ہیں، انہوں نے بس تم کہو، منع دکھاؤ، بس بنیاد الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ بات ذرا توجہ میری طرف رہے، میں کہتا ہوں یہ ضابطہ صحیح ہے، یہ ضابطہ آپ کتابیں پڑھیں گے، مولانا سرفراز صاحب نے جہاں زور لگایا ہے کہ یہ ضابطہ اختلافی ہے۔ بعض نے کہا الاصل فی الاشیاء الحرمہ،
بعض نے ہم کہتے ہیں کوئی اختلافی بنانے کی ضرورت نہیں، ہم اس ضابطے کو تسلیم کرتے ہیں الاصل فل، لیکن یہ ضابطہ کا ایک جز ہے، یا کہو کہ یہ ضابطہ ہے کس کے لیے؟ امور دنیاویہ کے لیے، امور دنیاویہ کے لیے، کہ دنیاوی امور میں اگر کسی چیز سے منع کرنا ہے تو منع دکھانی ہوگی، لیکن عبادت اگر کوئی کرنی ہے تو اس کا ثبوت دکھانا ہوگا۔ عبادت میں توقف ہے، یعنی عبادت ثبوت سے ثابت ہوگی، اور دنیاوی امور میں اگر کوئی کسی چیز سے منع کر رہا ہے تو اس کی بنیاد ٹھیک ہے تو اس سے منع دکھانی ہوگی۔ یہ بات میری کچھ سمجھ آئی؟ جی۔ تو اصل یہ ضابطہ ہے۔ اب اس کو انہوں نے گڑبڑ کر دیا اور 15-20 عبارتیں فقہا کی الاصل فی الاشیاء الاباحہ، تو اگلوں نے شروع کر دیا جی اختلافی مسئلہ ہے۔ بھائی یہاں کان سے پکڑو، اختلاف کی اختلاف بعد کی بات ہے۔ میں مانتا ہوں الاصل فی الاشیاء الاباحہ، لیکن یہ بھی ساتھ ماننا پڑے گا الاصل فی العبادت التوقف۔ اب یہ تقسیم میں نے کہاں سے کی؟ مسلم شریف کی حدیث نمونے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، ورنہ اس میں بہت ساری احادیث ہے جس میں تعبیر النخل کا واقعہ ہے۔ تعبیر النخل، وہ جو صحابہ کھجوروں کو پیوند لگا رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، نر کھجور کے خوشے مادہ کے ساتھ مکس کرنا، وہ تعبیر النخل مسلم میں حدیث ہے۔ اس سال پھل کم آئے، آپ کو اطلاع دی گئی، اب مختلف الفاظ آ رہے ہیں، ایک یہ بھی کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم زیادہ بہتر جانتے ہو دنیا کے امور کو، اور وہاں یہ آپ نے تقسیم کی، رسول اللہ نے یہ تقسیم کی، اذا امرتکم بشیء، اگر میں تمہیں دین کی بات بتاؤں خذوہ، اور انتم عالم بامور دنیاکم، دنیاوی امور میں تم ماہر، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو دین کی بات تمہیں بتاؤں تو اس کو لینا تم پر ضروری ہے۔ تو یہاں رسول پاک نے خود تقسیم کر دی امور دنیاویہ، اور اس میں انتم عالم، تم بہتر جانتے ہو، یعنی وہی عبادت کی طرف اشارہ، اور جہاں امور دینیہ کی بات آئی تو فرمایا جو میں دوں امرتکم، میں جو تمہیں حکم دوں فخذوا، اس کو لے لو، اور وہ حدیث بھی ساتھ ملاؤ، من احدث فی امرنا فی دیننا فی امرنا فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ بھی بتا رہی ہے کہ تو لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ بالکل ٹھیک، لیکن ساتھ یہ بات ہے کہ الاصل فی العبادات التوقف، اور وہ قرآن پاک کی آیت ان کنتم تحبون اللہ، تحبون عبادتی، تحبون، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی ایسا کام جس سے اللہ راضی ہو جائے، اسی کا نام عبادت ہے، تو اس کے لیے فاتبعونی، میری اتباع ضروری ہے۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ عبادت کے لیے ثبوت درکار ہے، اور دنیاوی اشیاء کے لیے ٹھیک ہے اصل اباحت ہے، اس کے لیے منع دکھا دیا جائے۔ اب اہل بدعت نے اس ضابطہ کو گڑبڑ کر دیا، اور جب کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں بھی ایسے کام گڑبڑ ہوتا ہے۔ رد البدعات پر ایسی اچھی کتاب ہے رائے سنت کے آج کے بدعتی سب پھنسے ہوئے، ہیلا اسقاط پہ بھی بہترین بات سے ذکر جاری پہ۔ اس دونوں ضابطوں کو اگر مد نظر رکھے تو اہل بدعت کا پورا کھیل ختم ہو گیا، پورا کھیل مکمل۔ کیسے؟ اہل بدعت جو ہیں وہ بدعت کو عام رکھتے ہیں، پہلے دین کی قید نہیں لگاتے،
مفتی احمد یار کہتے ہیں یہ دین والی قید دیوبندیوں نے لگائی ہے. یہ تو پہلے بدعت ہر نیا کام. اب یہ کر کے آگے پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں دیکھو نا بھائی کچھ نئے کام وہ ہیں جو تم بھی مجبور ہو، مثلا اے لاؤڈ سپیکر، بریانی، اور مفتی صاحب کو پلاؤ بہت پسند ہے. اکثر کتابوں میں مفتی احمد یار خان کی کتابوں میں پلاؤ کا ذکر بڑا ملتا ہے. تفسیر نعیمی میں بھی، جال حق میں بھی، جگہ جہاں مثال دے رہی ہو پلاؤ. تم جانتے ہو پلاؤ کیا ہے؟ کابلی پلاؤ. ہاں وہ پلاؤ کا ایسا نام لیتے آدمی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. تو جہاں پر بھی مفتی صاحب کہتے ہیں دیکھو پلاؤ کھانا کوئی ثابت ہے، اس کو دیوبندی بھی کھاتی ہے. بریانی، پلاؤ اور سموسے، پکوڑے، موٹر سائیکل، کار، بس، پسٹل، کلاشن، بم، ایٹم، یہ ساری بدعت ہے. پھر کہتے ہیں کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بدعتیں بری. ماننا پڑے گا بدعت حسنہ، بدعت سیئہ. لہذا چاول بدعت حسنہ، بریانی بدعت حسنہ، موٹر سائیکل بدعت حسنہ. یہ مفتی صاحب کی تحقیق ہے. خدا تمہیں ہدایت دے. لوگوں کو اسی پہ گمراہ کرتی ہے، حالانکہ پیغمبر نے خود بدعت کی تعریف کی ہے. ہم نہیں کر رہے. من احدث فی امرنا ھذا فی دیننا ھذا، اور دین کیا تھا؟ ما علیہ النبی و اصحابہ. بدعت کیا تھی؟ الاحداث فی الدین، فی الدین، للدین نہیں، فی الدین. اور جو للدین ہے یہ مصالح مرسلہ ہے. مصالح مرسلہ ان میں تفصیل ہے. اگر وہ قواعد کے مطابق ہیں صحیح ہے، قواعد سے ٹکرائیں تو وہ صحیح نہیں. لیکن وہ بھی فی الدین نہیں، بدعت نہیں ہے. بدعت وہی چیز بنتی ہے جو احداث فی الدین ہو. اور الدین ما علیہ النبی و اصحابہ. کتنی صاف تعریف ہے، کتنا صاف مسئلہ ہے. اور پھر مفتی صاحب نے چیلنج بھی کر رکھا ہے، کوئی وہابی گلابی دیوبندی بدعت کی تعریف نہیں کر سکتا. بدعت کس کو کہتی ہے؟ پہلے جو مر گئی ہیں قسمت چنگی ہے. پہلے ہی مر گئی ہے، قسمت اچھی تھی. کہیں ہمارے ہاتھ چڑھتا تو ہم نے بڑے بڑے فرعونوں سے حق منوائے ہیں اللہ کی توفیق سے. جب پھنستے ہیں جھپیڑا لگتا ہے کہتے باہر تو تیرے والی ٹھیک ہے. تو پھر باہر سے اواء الکلاب، اس کا کیا پیدا ہوگا؟ خیر آؤ یہاں یہ ہو گیا جی. چلو جی آگے تھوڑا سبق بھی چلے. اللہ کرے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء. پھر ثم استوى، استوا کا جب صلہ الی آئے تو معنی ہوتا ہے قاصدہ. کیا ہے؟ قاصدہ. پھر قصد کیا، متوجہ ہوا، قصد کیا آسمان کا. فسواہن، ٹھیک ٹھاک کر دیا، برابر کر دیا ان کو. سبع سماوات، 7 آسمان. تو یہ اوپر کیا تھا؟ هو الذی حصر اور رضی نحوی. اس نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ کلام کے ایک جز میں حصر ہو، پورے کلام میں حصر ہوگا. هو الذی حصر صرف اللہ ہی ہے. اور آگے تصرف بیان کیا. اور پھر ہوا بکل شیء علیم، یہ تصرف علمی ہے. دونوں بنیادیں آ گئی. ما فوق الاسباب،
تصرف کرنے والا بھی اللہ اور ہر ایک چیز کو جاننے والا بھی اللہ. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ، دعا اور پکار کے لائق بھی صرف اللہ. دونوں خواص ذکر ہو گئے. بس وَإِذْ قَالَ